بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رواہ البخاری۔ دوستو، کل ہم نے بات کی تھی کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ مناسب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ باقی 4 طرح کے لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ گو کہ ہمارا بیان وہ مساجد کی اہمیت و فضیلت کا چل رہا ہے، لیکن آج ہم اس حدیث کو مکمل کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا وہ 2 لوگ جو اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ایک دوسرے سے ملنے کا، ملاقات کا، وہ سوائے اللہ کی محبت اور رضا کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور وہ آدمی جسے باعزت اور حسین عورت اپنی طرف برائی کی دعوت دے اور یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور یہ برائی سے باز رہے، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 6 نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى، اور وہ آدمی جو صدقہ کرے اور مخفی طریقے سے صدقہ کرے، اور اس قدر مخفی طریقے سے حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، انتہائی مخفی طریقے سے وہ خرچ کرے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 7ویں نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور وہ آدمی جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور بے ساختہ ففاضت عیناہ، اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کی محبت میں، تو حضور نے فرمایا اس شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو دوستو، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے کام، اور وہ کام جن سے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ہمیں ان سب کاموں کی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔